اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اتی علی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان وما اتی علی المنافقین شہر شر لہم من رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا یہ نظام ہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، جب اس کے گھر اس کے پاس کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خوب اس کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ بالخصوص جب کوئی اہم اور عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو انسان اپنے سارے وسائل اور ساری توانائیاں، اپنی کوششیں، اپنی قوتیں اپنے مہمان کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم مہمان بالکل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، چند دن اس مہمان کی آمد میں باقی ہیں۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اس لحاظ سے کہ اس مہمان کی آمد ہماری زندگیوں میں دوبارہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو
اس مہمان کی آمد تک زندہ رکھے۔ تو المیہ یہ ہے کہ یہ مہمان بالکل ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے استقبال کی اور اس کی خدمت کی اور اس کے اکرام اور اس کے احترام کی تیاری ہم سب کی زیرو ہے۔ ورنہ آپ قرون اولا کی مثالیں اٹھا کے دیکھیں، آپ تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھیں، کتب حدیث اور کتب تفاسیر کو پڑھ کے دیکھیں کہ رمضان کی آمد سے 1 مہینہ پہلے ہی مسلمانوں کو خوشیاں چڑھ جاتی تھیں، مسلمان پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہمارے پاس ایک عظیم مہمان آنے والا ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، ہم نے اس کے فضائل کو، اس کی برکات کو، اس کی رحمتوں کو ہم نے سمیٹنا ہے۔ پورا 1 مہینہ پہلے ہی یہ خوشیاں چڑھ جاتی تھی۔ ہم نہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکے، نہ اس کی عظمت کو پہچان سکے، نہ ہمیں ادراک ہے یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، یہ مہمان کیسا ہے۔ دنیاوی مہمان جن سے ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں، دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، ہمیں ان سے دنیاوی لالچ ہوتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کے استقبال کے لیے اور ان کی استقبال کی تیاری کے لیے۔ ہم لا علم ہیں کہ کیسا عظیم مہمان ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی آپ صحابہ کو خطبہ دیتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عجیب فرحت اور عجیب خوشی دکھائی دیتی تھی آپ کے چہرے کے آثار سے، آپ کی طرب اور آپ کی لگن اور آپ کی کوشش اور آپ کی محنت سے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ آپ کو اس مہینے کی آمد کی کتنی بڑی خوشی ہے۔ وہ جانتے تھے یہ مہینہ کیسا ہے، اس میں اللہ نے عظمتیں کیا رکھی ہیں، اس میں اللہ نے مقام و مرتبہ کیا رکھا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک خطاب کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہیں مبارک ہو، قد اظلکم علیکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اپنی رحمتیں لے کر تم پر اپنی رحمتیں برسانے آ رہا ہے، اپنے فضل کو اور اپنی برکات کو تمہارے اوپر نچھاور کرنے آ رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، عظیم خطبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کو فرماتے، اور آپ کہا کرتے تھے ما عطا علی المسلمین شہر خیر لهم من رمضان، آپ فرماتے ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، عظیم، سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کا لیڈر، عظمتوں میں، رفتوں میں، شان و شوکت میں، برکات کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے سید الشہور شہر رمضان، سب سے زیادہ سردار مہینہ مہینوں کا وہ رمضان ہے۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بات بیان کی ما عطا المسلمین شہر خیر لهم من رمضان، مسلمان اس مہینے میں کیوں، اس مہینے کی آمد سے پہلے کیوں خوش ہوتے ہیں، کیوں پھولے نہیں سماتے، کیوں ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، کیوں ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں،
ان کی زبانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس عظیم مہینے کی آمد تک تو نے ہمیں پھر زندہ رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدوں میں رو رو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زندگی بخشی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مات المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، مسلمانوں پر رمضان سے بہتر اور رمضان سے اعلیٰ کوئی مہینہ نہیں آتا۔ اس لیے یعد المسلمون، مسلمان تیاریاں کرتے ہیں، مسلمان تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، مسلمان کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنی شاپنگیں پہلے کر لیتے ہیں، خرید و فروخت پہلے کر لیتے ہیں، تاکہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہم نے بازاروں میں نہیں جانا، اپنے وقت کو بازاروں میں برباد نہیں کرنا، پہلے سے ہی وہ اپنی خورد و نوش کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، اپنا آٹا اور دال اور گھی اور سبزیاں وغیرہ تمام قسم کی اشیاء، پورے مہینے کا راشن مسلمان پہلے خرید لیتے ہیں کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا۔ مسلمان تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی ہے، 6 مہینے پہلے اسلاف کی زندگیاں نہیں نا پڑھتے، ہم اپنے اکابرین کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تقوی، اللہ سے ان کا تعلق کیسا ہوتا تھا، اور وہ کس قدر ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے جن مواقع میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی ایسا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے، ان کی غفلتوں میں، ان کی سستیوں میں، ان کی پرواہیوں میں اس قسم کے مواقع ضائع نہیں ہوتے تھے۔ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، 4-5 دن رہ گئے، ہمیں کوئی خوشی نہیں، الا ماشاءاللہ، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہماری کوئی جستجو ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے، ان کی کیا محبتیں تھیں، ان کی کیا کوششیں تھیں، ان کی کیا جستجو تھی، کس قدر وہ خیر کے متلاشی تھے، کس قدر وہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے کہ رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے ہی ان کی زبانوں پر یہ دعائیں ہوتی تھیں کہ اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ رمضان تک تو ہمیں زندہ رکھنا، ہماری زندگیوں میں برکت ڈالتے، ہماری زندگی کے لمحات میں برکت ڈالتے۔ بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب کا مہینہ چاند نظر آ جاتا، پھر وہ یہ جملہ بھی ساتھ ملا لیتے، بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں دے۔ کیا معنی؟ ہماری زندگیوں میں برکتیں ڈال، ہماری زندگی کو لمبا کر دے، ہماری زندگی کو مطول کر دے۔ بلغنا الی رمضان، ہمیں رمضان تک تو زندہ رکھنا۔ کیا جستجو تھی؟ ما تعالی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، مسلمانوں کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، اس لیے وہ تیاری کرتے ہیں۔ جو تیاری نہیں کرتے، جنہیں جستجو نہیں ہے، جنہیں خوشی نہیں ہے، جنہیں فرحت نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عطا علی المنافقین شہر شر لہم من رمضان، منافقین کے لیے سب سے زیادہ بدترین مہینہ، منافقین کے لیے سب سے بھاری مہینہ، منافقین کے لیے سب سے برا مہینہ رمضان ہوتا ہے۔ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی،
کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اسلام کا نام لینے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، لیکن ان کو رمضان کا مہینہ انتہائی برا لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہیں، وہ اللہ کی بخشش کے منتظر نہیں ہیں، اللہ کی خیر و برکات کے وہ متلاشی نہیں ہیں۔ وہ انہیں مصیبت لگتی ہے کہ کیا کریں گے، بھوکا مرنا پڑے گا یا چھپ چھپا کے کھانا پڑے گا، علل اعلان نہیں کھا سکیں گے۔ منافقین کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، گوشہ تنہائی میں، خلوت میں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے، ہم کہاں کھڑے، ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں، سچے مسلمانوں کی صف میں ہیں یا ہم منافقین کی صف میں ہیں۔ ہر آدمی نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہر آدمی علی نفسہ بصیرہ، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کتنے پانی میں ہے، اس کا کتنا ایمان مضبوط ہے، اس کے پاس کتنا تقویٰ ہے، کتنی قوت ہے۔ تو ہم اپنے اس عظیم مہمان کا استقبال کیسے کریں؟ یہ آج نکتہ میں نے بتایا۔ اس کے آنے سے پہلے کرنے کے کام کون سے؟ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے آغاز سے پہلے، اس مہمان کی آمد سے پہلے کیسے استقبال کرنا ہے؟ کرنے کے کام کون سے؟ ہم کیسے مستفید ہو سکیں گے؟ ہم ان کی اس مہینے کی خیر و برکات کو کیسے سمیٹ سکیں گے؟ اپنے آپ کو کیسا بنائیں؟ گھر کو صاف کریں، گلیوں کو صاف کریں، پھول بکھیریں، کیا کریں؟ چونا بکھیریں، جھنڈیاں لگائیں، کیا کریں؟ اس کی آمد سے پہلے کون سے امور ادا کرنے کا شریعت نے ہمیں پابند ٹھہرایا ہے کہ ہم ان امور کی وجہ سے مکمل طور پر اس مہینے سے مستفید ہو سکیں، اس کی خیر و برکات کو لوٹ سکیں، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکیں، اس مہینے کی برکات کو سمیٹ کر اپنے آپ کو جنتی بنوا سکیں۔ کیسے استقبال کریں؟ اس کے لیے ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہم دعائیں شروع کرتے ہیں، خوش بھی ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے، آج آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے برکت دی ہے، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سجدوں میں شکر ادا کریں، رکوع میں چلتے پھرتے شکر ادا کریں، پھر دعا کریں، دعا، یا اللہ مجھے توفیق دینا، اللہم وفقنا لصالح الاعمال فی رمضان، اللہ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کی مجھے توفیق عطا کر دے۔ دعائیں کہ اللہ میری غفلتیں دور کر دے، اللہ میری سستیاں دور کر دے، میری کمزوریاں دور کر دے، یہ دعا کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اہم نکتہ، ایک اہم پوائنٹ اور اہم بات، وہ اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ ہے۔ یہ رمضان سے پہلے کرنے کا کام ہے۔ پہلے ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا آخری مہینہ توبہ پہ پڑھایا جاتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں سے، بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کا تعلق کسی بھی معاملے سے ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر۔ کیوں؟ گناہوں کی حالت میں اگر ہم رمضان میں داخل ہو گئے بغیر توبہ کے
اگر رمضان میں ہم داخل ہو گئے تو رمضان کی برکتیں ہم نہیں سمیٹ سکے، توفیق ہی نہیں ملے گی۔ اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اللہ کے باغی نافرمان دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ ان کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کا فرمان ہے فلما زاغوا، اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، جب میرے بندے سرکش ہو جاتے ہیں، جب میرے بندے نافرمان ہو جاتے ہیں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ برتن سیدھا ہونا خیر و برکات اس برتن میں پڑ سکتی ہے، اور جب برتن ہی الٹا کر دیا جائے، اوندھا کر دیا جائے، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکات نازل ہو، جتنی بھی بارش نازل ہو، اوندھے الٹے برتن میں کیا نازل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فلما زاغوا، بندے جب ٹیڑے ہو جاتے ہیں، بندے جب سرکش ہو جاتے ہیں، بندے جب نافرمانیاں کرتے ہیں، جب گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمانوں کو اللہ نیکی کی ہدایت ہی نہیں دیتا، نافرمانوں کو اللہ نیکی کی توفیق سلب کر لیتا ہے، نیکیوں کی توفیق جو ہے سلب ہو جاتی ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرنے کو دل کرتا ہے، نہ نوافل پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ روزہ رکھنے کو دل چاہتا ہے، نہ قیام تہجد تراویح پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو نیکی کی ہدایت نہیں دیتا۔ آؤ سچے دل سے توبہ کریں، آؤ اللہ سے سچے دل سے صلح کریں، آؤ اپنے گناہوں پہ پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کا مہینہ ہماری نیکیوں کا مہینہ ہو، ہمارے لیے موسم بہار بن جائے، ہماری بخشش کا سیلاب بن جائے، ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ گناہ گاروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، آپ کو ضرورت ہو کسی سے، آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ مانگنا ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو، ان سے آپ کی پہلے صلح نہیں ہے تو کیا پہلے صلح کریں گے یا پہلے اپنی ضرورت جا کے مانگنا شروع ہو جائے؟ پہلے صلح کریں گے، پہلے معذرت کریں گے، صلح کرنے کے اسباب تلاش کریں گے۔ صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے صلح کریں گے، پھر اپنے معاملات کو حل کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ سے صلح کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ تو پڑھ اس کی تفسیر تو پڑھ کے دیکھ۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنی رحمتیں اس بندے پر نچھاور کر دیتے ہیں۔
اپنی رحمت کی برکھا اس بندے پر برسا دیتے ہیں جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ قرآن ہے، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ صرف کپڑوں کو ہی پاک نہیں، صرف اپنے لباس کو ہی پاک نہیں، اپنے جسم کو ہی پاک نہیں، اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اس کو صاف نہ کیا۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا بگڑ گیا، اگر یہ بگڑا رہا، اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی، اگر اس کے اندر توبہ تلہ نہ آئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فسد الجسد کلہ، انسان پورے کا پورا بگڑا رہے گا۔ آپ دیکھتے نہیں رمضان کی گھڑیاں ہوتی ہیں، رمضان کی رحمتیں ہوتی ہیں، آپ کو چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، دکانوں پہ، مارکیٹوں پہ، کھیتوں کھلیان میں، بازاروں میں آپ کو کتنے ایسے سرکش دکھائی دیتے ہیں بدبخت، جو مسجدوں میں نہیں ہوتے، رمضان کے مہینے میں بھی بازاروں میں ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے کتنے بدبخت ملیں گے۔ آپ نے گزشتہ زندگی میں بھی دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں جن کو پورا مہینہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پورا مہینہ ان کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، پورے کا پورا مہینہ نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان پر اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اللہ نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ ایک محدث کہا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک گناہ جب ہو جاتا ہے نا، ایک، کہتے ہیں جب ایک گناہ میں کر بیٹھتا ہوں میرا اتنا نقصان ہوتا ہے، میرا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 40 دن تک اللہ مجھے تہجد کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تہجد کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ باغی بن جاتا ہے پھر وہ اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں اپنے نصیب پر رونا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رونے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے بندے سے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ مسند احمد اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اصلہ، اللہ اس کو اصل بنا دیتا ہے، عین سین لام، اصلہ، اللہ اس کو اصل بنا دیتا ہے۔ اصل عربی میں اصل شہد کو کہتے ہیں، لغوی جو اس کا معنی ہے نا، لغوی اس کا معنی شہد ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اس کے لغوی معنی پر اکتفا نہیں کیا تھا، وہ عربی اہل عرب تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ما اصلہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں، الفت کرنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ اپنے بندے کو اصل بنا دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اصل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوفقہ اللہ لصالح الاعمال، اللہ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو پھر بندے کو اللہ نیکی کی توفیق دے دیتے۔
اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لینا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے، اللہ ہم سے الفت کرنے لگ جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم قیام اللیل تراویح سے بھاگیں گے نہیں، پھر ہم قرآن کی تلاوت سے نہیں بھاگیں گے، ذکر و اذکار سے نہیں بھاگیں گے، پھر یہ روزہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، لذت آئے گی اللہ کی قسم، خوشی ہوگی، مزہ آئے گا روزہ رکھنے کا، مزہ آئے گا تلاوت کرنے کا، مزہ آئے گا تہجد پڑھنے کا، قیام کرنے کا، نیکیاں کرنے کا مزہ آئے گا اگر اللہ کو ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ ہاں اگر مزہ نہ آئے تو سمجھو اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا۔ محبت کیسے کرے؟ بس اس کے لیے توبہ ہے۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوش کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نہ کسی کی دولتوں پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت نہ کسی کے نسب اور خاندان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت صرف اور صرف بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک آدمی جنگل بیابان میں، قریب کوئی بستی شہر نہیں، اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا کھانا ہے، وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہے، کھانا پینا اس کا سواری کے اوپر ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری غائب ہے۔ اس وقت اس کو بھوک نے نڈھال کیا ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، وہ دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے، آگے دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے۔ بھوک نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا ہوتا ہے کہ وہ واپس آ کے اس درخت کے نیچے اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ موت و حیات کی کشمکش اس کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کی سواری کھڑی ہوتی ہے، اس پر اس کا کھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا پینا ہوتا ہے۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ موت کا انتظار کر رہا تھا، اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کو مخاطب کر کے شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور خوشی میں اس کا جو دماغ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اتنی خوشی، غموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بندے اپنے حواس کھو بیٹھتے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے جو ہے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے، لیکن یہاں خوشی کی بات ہے، خوشی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ اتنی خوشی، اتنی خوشی، حواس کیسے کھو بیٹھتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا اس نے ایسے کرنا تھا، اللہم انت ربی و انا عبدی، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اپنے حواس کھو کے خوشی میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ وہ اس وقت حواس کھو بیٹھ کے پاگل ہو چکا، کتنی خوشی اس کو تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، برسر ممبر کہا تھا، اے میری امت کے لوگو، للہ افرح بتوبۃ عبدہ من ھذا، اس بندے کو جتنی بھی خوشی ملی ہے، اس بندے کو جتنی بھی فرحت ملی ہے، یاد رکھو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی گناہ گار بندہ اللہ سے توبہ کرتا۔ آؤ اللہ سے توبہ کرو، وَتُوبُوا جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے توبہ کرو، سارے کے سارے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، لعلکم تفلحون، مکمل فلاح، مکمل کامیابی صرف اور صرف توبہ کرو۔ پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اجلسوا عند التوابین، توبہ کرنے والوں کے قریب بیٹھا کرو،
तौबा करने वालों की मजलिसों में बैठा करो, तौबा करने वालों की सोबत में बैठा करो। इन्नहुम अरकु आफिदातिन, तौबा करने वालों के दिल नरम हो जाते हैं। अल्लाह से तौबा करने वालों के दिलों में रिक्कत आ जाती है। अल्लाह से तौबा करने वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, फिर वो बहुत रोते हैं। रोना तौबा करने से आता है। तो हमने अब इस अजीम महीने का इस्तकबाल कैसे करना है? तौबा के जरिए। अब तौबा किससे करनी है? जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा करनी, जिंदगी के तमाम गुनाहों से। उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, उनसे भी तौबा करनी है। हुकूकुल्लाह से है, उनसे भी तौबा करनी है। सबसे पहले शिरक से तौबा करनी है। शिरक से, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी मुशरिक को मुआफ नहीं करना। शिरक से तौबा करे। बड़ा शिरक है, छोटा शिरक है, गलती हुई है, तवीज़ ले बैठे हैं, गैरुल्लाह पे तवक्कुल कर बैठे हैं, या किसी इंसान पर भरोसा कर बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, सिफात में किसी भी लिहाज से अगर शिरक हो गया है तो तौबा करें। तौबा, जो तौबा शिरक से नहीं करता उसका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। शिरक से तौबा करें। फिर शिरक के बाद इखलास अपने अंदर पैदा करें। इखलास, मुखलिस बन जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अय्युहन्नास अखलिसु आमालकुम लिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, अपने आमाल को खालिस अल्लाह के लिए कर लो। बंदों को दिखलावे के लिए नमाजें नहीं, बंदों को दिखलावे के लिए रोज़ा नहीं, बंदों को दिखलावे के लिए कुरान की तलावतें नहीं है, जिक्र व अस्कार नहीं है। खालिस अपने रब की रज़ा के लिए नेक अमल करो। जब तुम्हारे अंदर इखलास आएगा तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। अल्लाह इखलास को देखते हैं, सिर्फ इखलास को। इन्नल्लाह ला यतकब्बलु मिनल अमली, अल्लाह उस बंदे का अमल कबूल करते हैं मा काना लहू खालिसन, जो अल्लाह के लिए खालिस होता है। इखलास पैदा करें, मुखलिस हो जाए। अगर इखलास ना पैदा हुआ ये रमजान नहीं बख्शा सकेगा। शहीद को उसकी शहादत ना बख्शा सकी क्योंकि उसके अंदर इखलास नहीं था। आलिम दीन को, कारिए कुरान को, हाफिज़े कुरान को, खतीबे पाकिस्तान को जो है उसकी खताबत, उसका इल्म नहीं बचा सका। क्यों? उसके अंदर इखलास नहीं था। गनी को, मालदार को, सदकात व खैरात करने वाले को उसके सदकात व खैरात नहीं बचा सका था। क्यों? उसके अंदर इखलास नहीं था। अल्लाह फरमाएंगे इन तीनों बंदों को घसीट कर जहन्नम में डाल। वो तीनों बंदे कहेंगे अल्लाह क्यों? हमने तो तेरे लिए हमने जिंदगी वक़्फ़ कर दी थी। शहीद कहेगा मैंने अपने खून का आखिरी कतरा तक अल्लाह तेरे रास्ते में बहा दिया था। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़बता, तू झूठ बोल रहा है। तूने तो इसलिए जिहाद किया था लियुकाल लका जरीउन, ताकि तुझे निशाने हैदर मिल जाए, ताकि तेरा चर्चा हो, तेरी शोहरत हो। नमूदो नमाज के लिए तू लड़ा था, वो निशाने हैदर तुझे मिल गया। अब तू मेरे पास क्या लेने आया? मालदार पेश होगा। अल्लाह फरमाएंगे क्या करके आया? या अल्लाह तूने दौलत दी थी, सरमाया दिया था, मैंने तेरी दी हुई दौलत पर सांप बन के नहीं बैठा था। मैंने कंजूसी नहीं की थी, मैंने बुखल से काम नहीं लिया था। जो साइल, जो गरीब मुफलिस मेरे पास आता था, मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाता था। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़बता, तू झूठ बोल रहा है। तूने तो इसलिए सखावतें की थी लियुकाल लका सखीउन, ताकि तुझे सखी कहा जाए, तेरी सखावतों के चर्चे हो, तुझे सखी कह दिया गया है। अब मेरे पास क्या लेने आया है? कज़्ज़बता, तू झूठा है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसको भी पकड़ो। तीसरा आदमी अल्लाह फरमाएंगे क्या करके आया? तअल्लमतुल कुरान व अल्लमतु, तअल्लमतुल कुरान व अल्लमतु,
اللہ میں نے پوری زندگی تیرے قرآن کے لیے وقف کر دی تھی، میں ان صفوں اور ان چٹائیوں پر بیٹھ کر میں تیرا قرآن سیکھتا رہا، میں لوگوں کی باتیں سنتا رہا، لوگوں کے تانے سنتا رہا، لوگ مجھے کہتے رہے تو ہماری زکاتوں اور ہمارے عشر پر تم پلنے والے ہو، ہم نے ساری باتیں سنی ہیں، ہم نے قرآن سیکھا سکھایا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت تجوب، تو نے تو اس لیے سیکھا تھا لیقال لک قاری لیقال لک عالم، تاکہ تجھے عالم و قاری کہا جا سکے۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے تینوں کو گھسیٹو، سب سے پہلے پہلا گروہ، پہلا طبقہ، پہلی جماعت جو جہنم میں سب سے پہلے پھینکی جائے گی، یہ ان قسم کے لوگ، اس قسم کے لوگوں کو۔ اخلاص پیدا کرو، اخلصوا اعمالکم للہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ صاف کرو اپنی نیت کو، دکھلاوے سے، ریاکاری سے پاک کر لو رمضان کے آنے سے پہلے۔ رمضان سے آنے سے پہلے کیا کیا کام کرنے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ کڑوی باتیں بھی کروں گا لیکن مجبور ہوں، میں ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتا۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے جس چیز سے توبہ کرنی ہے ان میں سے ایک رزق حرام بھی ہے۔ حرام کھانے سے توبہ کر لے، حرام کمانے سے توبہ کر لے، حرام جمع کرنے سے توبہ کر لے، رشوت کھانے سے توبہ کر لے، سود سے توبہ کر لے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے توبہ کر لے، ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لے۔ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے سچے دل سے توبہ کر لے۔ آئندہ اللہ حرام مال کے قریب نہیں جائیں گے، آئندہ کسی کا حق نہیں دبائیں گے، آئندہ بہنوں کی وراثتیں نہیں کھائیں گے، بھائیوں کا حق نہیں کھائیں گے، آئندہ لوگوں کے حقوقوں میں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آئندہ اللہ یتیموں کا حق نہیں کھائیں گے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، رمضان فائدہ دے گا۔ تو ڈنڈی بھی مارتا رہے، تو دھوکے بھی دیتا رہے، تو رشوتیں بھی کھاتا رہے، تو یتیموں کا مال ہڑپ بھی کرتا رہے، تو بہنوں کے وراثتیں کھا جائے، بہنوں کی وراثتیں تو دباتا رہے، اور تو کہے میں حاجی ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان العبد لا یقذف لقمۃ من الحرام، آدمی ایک لقمہ حرام کا، ناجائز کمائی کا، نہ حق کسی کا ہے، کسی بھی طریقے سے کمایا ہے، ناجائز ہے، خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، ایک لقمہ حرام کمائی کا اپنے منہ میں ڈالا ہے، لم یتقبل منہ 40 یوما، 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت، کوئی روزہ، کوئی نیکی حسنات میں سے کچھ قبول نہیں کریں گے۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج ہم مچھروں کو چھانتے ہیں، مچھروں کو ہاتھی نکل جاتے ہیں۔ دے دو بہنوں کو حقوق، بہنوں کی وراثتیں دے دو، بیٹیوں کی وراثتیں دے دو، کیا کرو گے؟ قبر میں پتہ چلے گا جن بیٹوں کو ساری وراثت کا مالک بنا کے جا رہے ہو، جن بہنوں کی وراثتیں دبا کے تم قبر میں داخل ہوگے تو کیا منہ دکھاؤ گے فرشتوں کو؟ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں، تمہاری تلاوتیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے اللہ کی قسم نہیں بچا سکیں گے۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ان العبد لا یشتری، آدمی ایک سوٹ خریدتا ہے ب10 دراہم، 10 درموں کا، اس میں 1 درم حرام کا ہوتا ہے، 9 درم اس کے خون پسینے کی کمائی کے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ سوٹ اس کے جسم پہ رہتا ہے لم یتقبل منہ عملا، اللہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرتے۔ رمضان سے پہلے کرنے کے کام ہے، یہ پہلے کرنے کے کام ہے۔
میرے بھائیوں اپنے رزق کو طیب کر لیں. رمضان المہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے. بندہ دعا کر رہا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، لمبا سفر، یطیل السفر، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربی ربی ربی. عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے. حج کرنے گیا تھا، عمرہ کرنے گیا تھا، ہاتھ پھیلا کے عرفات کے میدان میں جھکا ہوا ہے، اپنے رب کے سامنے رو رہا ہے، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، نادا منادن، ایک ندا آتی ہے، مطعمک حرام، تیرا کھانا حرام کا، ملبسک حرام، تیرے لباس، تیری کرنڈی، تیرا بوس کی ساری چیزیں حرام کی. بس زادو کا حرام، جو تو زادے راہ لے کر آئے ہیں، ڈنڈیاں مار مار کے، لوگوں کے حقوق کھا کے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، آج جو کچھ تو لے کر آیا ہے وہ حرام کا. فانا یستجاب، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے. تو ہم نے رمضان سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے رزق کو طیب کر. سعد بن ابی وقاص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول عودوا اللہ، اللہ سے دعا کرے ان یجعلنی مستجیب الدعوات، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں دعا کروں اللہ میری دعا فوراً قبول کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عطب مطعمک یا سعد، سعد اپنی غذا کو طیب کر لے، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے. تکن مستجاب الدعوہ، اپنی پاکیزہ، اپنی افطاریاں تو صحیح کر، اپنی سحریاں تو صحیح کر، اپنی افطاریاں اپنی سحریاں حلال کی کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی، روزے قبول ہو جائیں گے، ذکر و اذکار تلاوتیں قبول ہو جائیں گی. یہ ایک پہلے کرنے کے کام ہے. ایک اور چیز وہ سنت کی اتباع ہے. بدعات سے توبہ کر لے، خرافات سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو سنت کے تابع کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اپنی عبادات، اپنی ریاضات، اپنی نیکیاں سنت کے تابع کر لو. سنت سے ہٹ گئے اللہ تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا. بس وہ عمل کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تراویح پڑھی ہے. 11 رکعت. قیامت کی صبح آ سکتی ہے کوئی آدمی 20 رکعت نماز تراویح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تراویح کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح کو تہجد بھی کہتے ہیں. ایک ہی نماز کے یہ نام ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 11 رکعتا. نبی علیہ السلام 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو عبادت میں اللہ کے پیغمبر سے بھی آگے بڑھ گیا. قرآن کہتا، قرآن کی آوازیں آتی رہی، قرآن دہائی، قرآن آوازیں دیتا رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کے ہم نیک نہیں ہو سکتے. اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر ہم نیکوکار عبادت گزار نہیں بن سکتے. صحیح بخاری اٹھاؤ، حوالہ میرے ذمہ، حوالہ فقیر کے ذمہ، سوچنا تیرے ذمہ ہے، عمل کرنا تیرے ذمہ ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو بدلنا تیرے ذمہ ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے.
حوالہ نہ دکھا سکوں، کعبہ کے رب کی قسم زندگی میں کبھی منبر پر نہیں آؤں گا، لیکن حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، سنت کے متبع ہونا تیرا کام ہے۔ سیدہ فرماتی ہے ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 11 رکعتاً، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے فی رمضان، رمضان کی بات ہے۔ ہاں وہ 11 کیسی ہوتی تھی؟ وہ 11 کوئی ورزش نہیں ہوتی تھی۔ فلا تسل ان حسن ہن بطول ہن، شاگرد کو کہنے لگی اے میرے شاگرد سمجھ لے وہ 11 رکعتیں اتنی سونی ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی اور اتنی حسین ہوتی تھی، اتنا اطمینان ہوتا تھا، خشوع ہوتا تھا۔ فلا تسل ان حسن ہن بطول ہن، ماں مت پوچھ وہ کتنی لمبی اور کتنی سونی ہوتی تھی۔ 11 رکعتوں پہ محدود رہو، ان کو لمبا کرو، لمبا کرو، آدھی رات تک لے جاؤ، لیکن اللہ کے پیغمبر سے بڑھنا نہیں۔ جمعے کی 2 رکعتیں میں نے پڑھانی ہے، میں 3 پڑھاؤں، آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے آپ نے نیکی کی ہے، آپ کہیں گے آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ سنت کے تابع بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کی نیتیں لوگوں نے گھڑ لی، نویت بصوم نویت بصوم غدن، یہ ساری کی ساری نیتیں الفاظ کی باطل ہیں۔ سونے سے پہلے نیت کا تعلق دل سے ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اس کے الفاظ کوئی نہیں۔ سنت کے تابع ہو جاؤ، اگر سنت سے ہٹ گئے عمل برباد ہے۔ اور یاد رکھیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، سنت کا مطلب صرف یہ نہیں، سنت اسی میں اکتفا نہیں کہ نماز ہماری صرف سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ نماز وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا دو جہان نے کہا تھا، تاجدار انبیاء نے کہا تھا، نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ نماز وہی ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ نماز سنت کے مطابق ہو، روزہ سنت کے مطابق ہو، حج سنت کے مطابق ہو، زندگی کے تمام معاملات سنت کے مطابق بنانے ہیں۔ وضع قطع بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، حجامت و لباس بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نشست و برخاست بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا سونا جاگنا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لینا دینا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری خوشی ہماری غمی بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ او اہل حدیث ہو، تم کیسے اہل حدیث ہو؟ تم اپنے اکابر کو بھول گئے، تم اپنے اسلاف کو بھول گئے۔ تمہارے اسلاف، تمہارے اکابرین ایسے تھے، لوگ ان کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنا اسلام لے آتے تھے، ان کے اندر انقلاب آ جاتا تھا۔ اہل حدیث، تیرے بچے کی شادی دیکھ کر کون اہل حدیث ہوگا؟ تو کنجر نچا رہا ہے، تو بھنگڑے ڈال رہا ہے، تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر یہودوں اور ہنود کی رسمیں لا رہا ہے، تو کیا منہ دکھائے گا؟ کاش کہ ہم اپنا ماضی بھول گئے۔ آج ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ مہندی کی رسم ہے، یہ ڈھول بج رہے ہیں، یہ بازے بج رہے ہیں، یہ خسرے اور کنجر ناچ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ کلمہ اللہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پہ کہ پورے کے پورے داخل۔ نام کا میں اہل حدیث ہوں، نام کا میں اہل سنت ہوں، میرا باپ بھی اہل حدیث تھا، میرا دادا بھی اہل حدیث تھا، میں تو الحمدللہ جی جدی پشتی اہل حدیث ہوں۔ ہاں تیری حجامت کیسی ہے؟ انگریز جیسی ہے۔ تیری خوشی ہندوؤں جیسی ہے، تیرا کاروبار، تیرا اٹھنا بیٹھنا یہود و نصارہ جیسا ہے۔ گھروں میں پردہ نہیں ہے، گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہے، زندگی میں سارے معاملات نہیں ہے، تو اہل حدیث کس چیز کا ہے بھائی؟ اذا رأیت احدا من اہل الحدیث، لوگ اہل حدیث کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کانی رأیت احدا من اصحاب النبی، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا صحابی جا رہا ہے۔ تیرے بیٹے کی شادی دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے یہ مسلمان کی شادی؟
تمام معاملات سے توبہ کرنی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے جو خرافات ہو گئی ہے، جتنی بھی بدعت ہو گئی ہے، سنت کے خلاف جو کچھ ہو گیا ہے، سارے کا سارا توبہ کر کے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام کے تابع ہو جائے۔ اب میں آخر پہ آپ کو ایک اہل حدیث کی شادی کی ایک جھلک ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل حدیث کون تھا؟ اس کا نام سعید بن مسیب تھا رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ یہ کون تھا؟ یہ صحابہ کا شاگرد تھا۔ اس نے صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اللہ کے پیغمبر کا دین سیکھا تھا، قرآن سیکھا تھا، پیغمبر کی حدیث سیکھی تھی۔ اور یہ جناب محدث حدیث محدث امت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد تھا۔ اس کو جناب ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا محدث تھا، اور اس کی بیٹی اتنی نیک تھی، اس نے اپنی بیٹی کی اتنی تربیت کی تھی، اتنی تربیت، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا پیدا کیا، اس کو دین سکھایا، دین کی عالمہ اور فاضلہ بنایا اس کو۔ وقت کے بادشاہ کو پتا چلا سعید بن مسیب کی بیٹی خوبصورت بھی بہت ہے، حسین و جمیل بھی بہت ہے، نیک بھی بہت ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، نفلی روزے رکھنے والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی۔ وقت کے بادشاہ نے سعید بن مسیب کو اپنے دربار میں بلایا، کہا اے سعید بن مسیب، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کرتا۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں نے محلات کے لیے نہیں کی تھی، بنگلوں اور کوٹھیوں کے لیے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی تھی، میں تجھے رشتہ نہیں دے سکتا، مجھے ڈر ہے میری بیٹی کا کہیں دین برباد نہ ہو جائے، دنیا کی یہ سج دھج، دنیا کی یہ رونقیں میری بیٹی کے دین کو برباد نہ کر دے، میں تجھے رشتہ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا تھا میرے پاس دولت بھی ہے، میرے بیٹے کو اللہ نے حسن بھی دیا ہے، چدراٹ بھی ہے، اگر یہ مجھے بیٹا نہیں دے رشتہ نہیں دیتا تو میں دیکھتا ہوں اس کو میرے بیٹے سے بہتر رشتہ کہاں سے ملے گا۔ شیخ واپس آ گئے اور پڑھانے لگے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند ہوتی تھی۔ کچھ وقت گزرا، ایک شاگرد کچھ دنوں سے غائب رہا، کلاس میں حاضر نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، اس سے پوچھا تم نے تو کبھی غیر حاضری نہیں کی تھی، تم کلاس میں اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ کہا میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں اس کی تجہیز و تکفین میں لگا رہا، مہمان آتے تھے، کلاس ختم ہوئی، حضرت نے اس کو لے کر علیحدہ ہوئے، کہا اب آئندہ اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں یزوج، مجھے رشتہ کون دے گا؟ ماں املکو درہمین، میں تو 2 درہموں کا مالک بھی نہیں، میرے پاس تو 2 درہم بھی نہیں، میری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس عظیم محدث نے کہا میں اپنی لخت جگر، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر اسی وقت اہل حدیثو تم بھی دیکھو اپنی شادیوں کو، اور یہ ہمارے اسلاف اور اکابرین تھے، اسی وقت اس محدث نے خطبہ شروع کیا، نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر اس کو کہا میں اپنی بیٹی فلاں کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اس حق مہر کے عوض تو میری بیٹی کو زیادہ دین سکھانا ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے محلات نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اسی وقت نکاح پڑھا دیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ خوشی کی انتہا نہیں، ادھر اپنی غربت کو دیکھتا ہے کہ گھر میں تو جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، کیسے میں رخصتی کروں گا، میں اپنی بیوی کو گھر کیسے لاؤں گا، میں ولیمہ کیسے کروں گا۔
ان سوچوں میں پڑا ہوا ہے، انہی سوچوں میں واپس آ گیا، گھر میں آ گیا، شام ہوئی، دروازہ کھٹکا، بھاگا ہوا باہر نکلا کہ کون ہے، آواز دی کون، میں یدک الباب، دروازہ کون کھٹکا رہا ہے، آگے سے آواز آئی، انا سعید بن مسیب، میں سعید بن مسیب تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ ڈر گیا کہ لگتا ہے شیخ نے جذبات سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا تھا، لگتا ہے اب طلاق لینے آ گئی۔ کہا سعید بن مسیب، میں سعید بن مسیب ہوں۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میرے شیخ کھڑے تھے، پیچھے اس کی بیٹی کھڑی تھی، اپنی بیٹی کو لے کر اس کے دروازے میں آیا ہوا ہے، کوئی سیرا نہیں، کوئی سربالا نہیں، کوئی نیوندر بازی نہیں، کسی قسم کے کوئی ڈھول باجے نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی لے کر اس کے گھر پہنچا ہوا ہے، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ تیری امانت تھی، تو چھوڑ کے آ گیا تھا، جب میں نے نکاح پڑھا دیا تھا، تیری امانت ہے، میں تیری امانت تیرے سپرد کرنے آیا۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے اپنے ہمسایوں سے بھیک مانگنے لگا، یا جیرانی او میرے ہمسایوں، مجھے تیل دے دو، میں دیا جلانا چاہتا ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیا ہے۔ محلے داروں نے سنا، انہوں نے کہا بیوی کے غم میں پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا بیوی کے صدمے میں پاگل ہو گیا ہے، حواس کھو بیٹھا ہے۔ کہتا ہے سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے، سعید بن مسیب نے وقت کے حاکم کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا، تجھ مفلس کو اس نے بیٹی کا رشتہ دینا تھا، پاگل ہو۔ اس نے کہا گھر میں آگے دیکھو، سعید بن مسیب کی بیٹی میرے گھر میں ہے، میری گھر میں میری بیوی آ چکی۔ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی تھی، ایسے نکاح ہوتے تھے۔ آج نکاحوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے، آج زنا کرنا آسان ہو گیا ہے، شادی مشکل ہوگی۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر لی ولکم۔